بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر شے منور ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج تحریک دفاع اسلام و پاکستان کی رکنیت کے اندر 10,000 ممبر مکمل ہونے کی وجہ سے آپ سے مخاطب ہوں اور چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو احباب اس تحریک کے مقاصد، اہداف اور منشور کے حوالے سے آگاہ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ممبر کے امام نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے بھی امام تھے، سیاست کے بھی امام تھے، بازار کے بھی امام تھے، معاملات کے بھی امام تھے، معاشرت کے بھی امام تھے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلط العام ہے کہ جو دین ہے وہ صرف مسجد تک محدود رہے، جو علماء ہیں، جو مولوی ہیں، وہ صرف ممبر و محراب تک محدود رہے۔ دین جب تک مسجد کے اندر محدود رہے گا، کوئی کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ آپ مسجد کے اندر اللہ یا اللہ اکبر یا سبحان اللہ کی تسبیحات نکالتے رہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ اس دین کو، جو اس دین کا حقیقی مقصد ہے، معاشرے کے اوپر، ریاست کے اوپر، سیاست کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ بلکہ اگر اس دین کو معاشرے کے اوپر لاگو کرنے کی بات کی جائے گی تو بہت سے لوگ اور بہت سی سامراجی قوتیں بھی آپ کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی۔ گویا ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پھیلا دی گئی ہے کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، جو خلاف شریعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے بھی امام ہیں، سیاست کے بھی امام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنو اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ ان کے انبیاء کیا کرتے ہیں، ایک نبی جاتا ہے، دوسرا نبی ان کا سیاسی قائد، لیڈر بن جاتا ہے۔ لیکن میری امت میں میرے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے۔ آج ہم نے یہ سوچ لیا کہ علماء یا نیک افراد یا باشرہ یا متقی یا ایمانت دار افراد ممبر رسول کے وارث تو بن جائیں، لیکن تخت رسول کا وارث کون بنے؟ چور بنے، لٹیرا بنے، جگیردار بنے، وڈیرا بنے۔ تو اس نقطہ نظر کو، اس غلط سوچ کو ہم نے معاشرے سے ختم کرنا ہے، اور تحریک دفاع اسلام و پاکستان کے قیام کا جو مقصد ہے، جو غرض و غایت ہے، وہ یہی ہے کہ آپ سب اسلام پسند قوتیں اس تحریک میں شامل ہوں۔ یہ حریت فکر کی اور بیداری کی ایک تحریک ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 1 ماہ کی کم مدت کے اندر ہم نے 10,000 کی رکنیت کا ہدف پورا کیا ہے۔ ابتدائی طور پہ میں یہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر 1 لاکھ سے زائد کارکن رجسٹرڈ ہوں، لیکن احباب کا جوش و خروش اور ان کا والہانہ پن دیکھ کر ہم نے اس ہدف کو 2 لاکھ رجسٹرڈ ممبر کے تک پہنچانے کا ارادہ کیا ہے۔ اور جب 1 لاکھ انشاءاللہ اس کے ممبر پورے ہوں گے، ہم نے یہ ارادہ کیا ہم پاکستان کے اندر بڑی جلسہ گاہوں، اور اس کی ابتدا ہم مینار پاکستان سے کریں گے۔ وہاں پہ 1 لاکھ جو اصل ممبر ہے وہ اپنے ساتھ جتنے بھی افراد لے آئیں، لیکن متحرک 1 لاکھ ممبران کو ہم مینار پاکستان میں اکٹھا کریں گے، اور وہاں سے ہم ایک بہت بڑے جلسے کا اور ایک بہت بڑی تحریک کا باقاعدہ باضابطہ اعلان کریں گے۔ ابھی آپ نے اپنے علاقوں کے اندر، یونین کونسلز کے اندر، شہروں کے اندر، ضلعوں کے اندر یہ رکنیت فارمز، یہ ممبر سازی، اس کی تحریک اور کمپین چلانی ہے۔ اور میرا ہدف آپ وہ احباب ہیں، خاص طور کے اوپر میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے وہ سوشل میڈیا کے فالوورز جو فیس بک پیج کے اوپر 10 لاکھ کے قریب تھے، وہ پیج بین ہو گیا لیکن وہ فالوورز موجود تھے۔ اسی طرح یوٹیوب کے اوپر 3.5 لاکھ جو فالوورز ہیں، اسی طرح ٹویٹر کے اوپر 1 لاکھ فالوورز ہیں۔ آپ احباب اگر یہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسی سیاست بھی ہو کہ جو سیکولر پارٹیوں سے ماورا اور سیکولر پارٹیوں کو خلاف اسلام، خلاف شرع کوئی بھی اقدام کرنے سے روکیں، تو آپ کو ہمارا ہاتھ اور آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ ٹرانسجنڈر بل ایکٹ آپ کے سامنے پیش ہو چکا، تینوں سیکولر پارٹیاں اس کے اندر ملوث ہیں، اور دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مذہبی پارٹیوں کے اراکین بھی اسمبلیوں میں، سینٹ میں موجود تھے، لیکن انہوں نے خاطرخواہ کوئی بھی کردار ادا نہ کیا، اور میں سینیٹر مشتاق کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دوبارہ
میں تو یہی کہوں گا کہ اس گھڑے مردے کے اندر جان پیدا کی اور عوام کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کی کہ یہ جو بل ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے کیسا زہر قاتل ہے. آپ احباب اس کے ذمہ دار ہیں. آپ لوگوں نے سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیا. آج آپ ذرا غور کریں کہ آپ نے جن پارٹیوں کو ووٹ دیا انہوں نے یہ ٹرانسجنڈر بل تینوں پارٹیوں نے مل کے قبول کیا کہ آپ اس گناہ میں شامل نہیں ہیں. اور وہ احباب بھی غور کریں اور وہ مذہبی رہنما بھی غور کریں کہ جنہوں نے بڑی سنگین نوعیت کی یہ کوتاہی کی ہے. میں کسی کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن یہ غلطی ہے، یہ سنگین نوعیت کی غلطی ہے. ان خلاف اسلام، خلاف شرع، خلاف دین، خلاف قرآن و سنت جو آئین سازی اور قانون سازی اور معاشرے کے اندر جو اقدامات ہو رہے ہیں، ان کو کن لوگوں نے روکنا ہے؟ آپ لوگ اگر اسلام پسندوں کا، دین پسندوں کا ساتھ دیں گے. میرا اولین مخاطب اہل حدیث بالخصوص ہیں اور دیوبندی بریلوی بالعموم ہیں. ان کے اندر بھی دین پسند لوگ ہوتے ہیں، آپ بھی دین پسند ہیں. تینوں اہل سنت کے جو طبقات ہیں ان کے اندر جو اسلام پسند، دین پسند لوگ ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں، ہمیں افرادی قوت فراہم کریں تاکہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ایک ایسی ورک فورس تیار کر سکیں کہ خلاف اسلام کوئی بھی چیز ہو ہم احتجاج کریں. ہمارا رائٹ ہے، ہم احتجاج کے ذریعے اس کے خلاف ایجیٹیشن کے ذریعے پرامن احتجاج کے ذریعے اس کو روک سکیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. ایک دور کے اندر علامہ شہید نے ایک بل کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن اس بل کو پیش کر دیا گیا. علامہ صاحب اسمبلی میں موجود نہیں تھے، بابا شہید اس وقت اسمبلی میں موجود نہیں تھے، لیکن اسمبلی سے باہر ہوتے ہوئے بھی کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس خلاف شریعت بل کو کوئی منظور کر سکے. مذہبی جماعتوں کا، دینی جماعتوں کا، دینی تحریکوں کا جو مقصد اور گرد و غایت ہوتی ہے وہ یہ پریشر گروپ ہی ہوتی ہے. ہم سارے مل کے دینی جماعتوں کا بل فرض اتحاد بھی ہو جائے، 20-25 سیٹیں لے لیں گے تو کیا اس سے پورے ملک میں انقلاب آ جائے گا؟ نہیں، لیکن ایک انقلاب آئے گا کہ خلاف اسلام، خلاف شریعت کوئی بل نہیں پیش ہو سکے گا. اور اگر ہم اسمبلیوں میں نہ بھی ہوں، آپ لوگ ہمارے دست و بازو بن جائیں تو ہم پھر بھی خلاف شریعت کوئی کام نہیں کرنے دیں گے. ہم پاکستان کے اندر بیلٹ کے ذریعے تبدیلی کے خواہاں ہیں، بولٹ کے ذریعے نہیں. میں اپنے نوجوانوں کو اور اپنے وابستگان کو اور اپنے ماننے والوں کو یہی بار بار تلقین کرتا ہوں کہ قانون کبھی ہاتھ میں نہیں لینا، قانون کو حرکت میں لانا ہے. تحریک دفاع اسلام و پاکستان، اسلام کا دفاع بھی ہوگا، نظریاتی سرحدوں کا دفاع بھی ہوگا، پاکستان جس بنیاد پہ بنا اس کا دفاع بھی ہوگا، اور جغرافیائی سرحدوں کا بھی دفاع ہوگا. ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. اور میں آپ لوگوں کو یہ پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جوک در جوک اس میں شامل ہوں. جلد از جلد 2 لاکھ رجسٹرڈ کارکنان کی رکنیت کو مکمل کریں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہ دیکھیں گے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ جب کارکنان رجسٹرڈ ہو جائیں تو وہ ایک بہت بڑی ووٹ بینک بھی بن جاتا ہے. 1 لاکھ کارکنان متحرک ہوں تو 10 لاکھ ووٹ ہوتے ہیں، 2 لاکھ کارکنان ہوں تو 20 لاکھ ووٹ ہوتے ہیں. آپ حصہ بقدر جثہ، آپ کسی کے ساتھ اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے وزن کے مطابق بھرپور طریقے سے مذاکرات کر کے حصہ بقدر جثہ کے تحت کسی بھی پارٹی کے ساتھ. میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرنا ان امور کے اوپر جو ہم مشترک ہوں، میں اس کو حرام نہیں سمجھتا اور یہ حرام ہوتا بھی نہیں ہے. اس لیے ہم نے بنیادی طور پہ ان سیکولر پارٹیوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ تحریک بنائی ہے، لیکن ختم نبوت کا قول ہے، دفاع صحابہ کا قول ہے. اس طرح کے جو امور ہیں ان کے اندر اگر ہمیں سیاسی پارٹیوں کی حمایت درکار ہو، آپ کو پتہ جو قانون سازی کا مرحلہ ہوتا ہے اس کے اندر دیگر پارٹیوں کی بھی اراکین کی اہمیت ہوتی ہے، تو ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں، سیاسی سوچ و فکر رکھتے ہیں. ہم پاکستان کی سرحدوں کا دفاع بھی کریں گے، ہم نظریاتی سرحدوں کا دفاع بھی کریں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، حاک میں مل گئے نگینے لوگ، اور یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم، اس خدا کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی. اور یہ ہم ہی سے مراد آپ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی
عمران خان کو ووٹ دیا، نواز شریف کو ووٹ دیا، پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ آئیے اگر ممبر رسول کے اوپر آپ چور، لٹیرا، کرپٹ، شرابی اور زانی کو نہیں دیکھنا چاہتے تو تحت رسول کے لیے بھی یہی شرط عائد کر دیجئے۔ علماء رہنمائی کے لیے آئے ہیں، علماء رہنما ہوتے ہیں، علماء ان سیکولر اور سیاسی لیڈروں کے چاپ لوس نہیں ہوتے اور ان کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آتے۔ علماء، آپ ایک بتائیں، ایک عام فہم بات ہے، ایک مسجد کا امام بھی نمازیوں کے آگے کھڑے ہوتا ہے، تو کیا ایک عالم دین کرپٹ، چور، لٹیروں، بڈیروں کے پیچھے ہاتھ باندھا کھڑا ہوا اچھا لگتا ہے؟ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔